بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، قرآن مجید کی عبادات کے قانون میں نماز کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کو بنیادی دینی مطالبہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی طرح انفاق بھی انسان کے جذبہ عبادت کا عملی اظہار ہے۔ نماز میں انسان اپنے جذبہ عبادت کا جسمانی طور پر اظہار کرتا ہے، تو انفاق میں وہ اپنا مال رب کی نظر کر کے اس جذبہ عبادت کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں اگر مالک کے لیے اپنا وقت قربان کیا تھا تو یہاں مال کو اس کے حکم پر نچھاور کر دیا جاتا ہے۔ وہاں اگر اپنی ہستی کو اس کے سامنے ڈال دیا تھا تو یہاں اپنے سامان ہستی کو اس کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس عظیم عبادت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے متعدد اسالیب اختیار کر کے لوگوں کو اس پر ابھارا گیا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق اور عطا یعنی دینے کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو اس عبادت پر آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس اصرار اور تفصیل کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مال ہر دور میں دنیا کے قائم مقام رہا ہے۔ مال خرچ کرنا گویا اپنی دنیا کو قربان کرنے کے مترادف ہے، اور اس کا صلہ ہر دور میں انسانوں میں اور اس کا حوصلہ ہر دور میں انسانوں میں کم ہی رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت مسلسل ایسے حالات رہے تھے جب ضعفاء کی مدد اور نصرت دین کے پہلو سے ہمہ وقت انفاق کی ضرورت تھی۔ یوں دین کی اس عظیم عبادت اور خدا کے اس غیر معمولی حق پر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کا حکم ہر اس موقع پر ہے جب والدین، رشتہ داروں، اقارب، یتیموں، مسکینوں اور دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کا موقع آ جائے۔ قرآن مجید میں اس معاملے میں اس حد تک توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر مال کو لوگوں اور معاشرے کی امانت سمجھنا چاہیے، اور جب ضرورت ہو بے دریغ اسے خرچ کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ جنت کی راہ کے متلاشیوں کو خرچ کرنے کے لیے فراخی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فراخی کے ساتھ تنگی کے موقع پر بھی ان کا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی موقع پر خرچ کرنے کی گنجائش نہ پائیں تو مانگنے والے سے بھلی بات کہہ کر اسے رخصت کر دیا کریں۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کا بدلہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ عام نیکیوں کا بدلہ 10 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ انفاق گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، مگر سب سے بڑھ کر خدا کے قرب اور اس کی رضا کے دروازے بھی یہ انفاق کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ والدین، قرابت داروں، قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ جو تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضروریات سے بچ رہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں۔ مزید ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کے تم متوقع ہو
ان سے اعراض کرنا پڑ جائے تو تم ان سے نرمی کی بات کہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو کشادگی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپا کر دو اور چپکے سے غریبوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا خبر رکھنے والا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ و اعلانیہ خرچ کریں، بیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے مال کی تمثیل جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں اور اس کی ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑی گنجائش والا اور علم اور حکمت والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً انفاق کے آداب بھی بیان کیے ہیں، اور اس ضمن میں ملحوظ رکھی جانے والی احتیاط پر بھی متنبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بیان کی گئی غالباً سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے وہ اصلاً سارے کا سارا مال اس کے رب کا ہی دیا ہوا ہے۔ انسان تو اس دیے ہوئے میں سے بہت تھوڑا حصہ لوٹاتا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر بندہ مومن کی نفسیات یہ ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ انسان مال خرچ کر کے فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو، اسے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی کسی کوتاہی کی بنا پر یہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال الٹا جواب دہی کا سبب نہ بن جائے۔ اے اللہ کے بندو، وہ کوتاہیاں کیا ہو سکتی ہیں جو اس نفاق کو باعث گرفت بنا دیں؟ قرآن نے ان کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے، یہ کہ انسان مال خرچ کرے اور کرنے کے بعد لوگوں سے احسان جتلائے اور انہیں ایذا اور تکلیف دے، یہ کہ انسان لوگوں کو دکھانے کو مال خرچ کرے اور اس کا اصل مقصد یہ ہو کہ اس ریاکارانہ عمل سے وہ لوگوں سے داد و وصول کرے اور معاشرے میں مقام و مرتبہ حاصل کرے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ انفاق کا جذبہ محرکہ صرف اور صرف رب کی رضا ہونا چاہیے، اور بدلے میں اگر اس دنیا میں کچھ مقصود ہو تو وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کر کے راہ حق پر ثابت قدم رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاص کے ساتھ انفاق کرنا نفس کی پاکیزگی کے لیے انتہائی مفید ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت نکالتا اور آخرت کی محبت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو مال یہاں خرچ کیا وہ دراصل آخرت میں کہیں زیادہ بڑھا کر اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے ساتھ قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ انسان کا یہ اخلاص اس درجے میں ہونا چاہیے کہ جن پر خرچ کیا جا رہا ہو ان کی طرف سے کبھی کوئی منفی رد عمل سامنے آئے تو انسان انہیں یک طرفہ طور پر معاف کر دے، کیونکہ اگر انسان کو دیا تھا تو اس سے بدلہ لینے کا حق ہے، اور اگر رب کے حضور اپنا مال نظر کیا تو بندے کو اس سے کیا غرض کہ جواب میں کوئی احسان فراموشی کرتا ہے یا تعریف و توصیف سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اس بات کی مناہی کرتا ہے کہ لوگ راہ خدا میں چن چن کر اپنے ناکارہ مال خرچ کریں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی وفاداری اور نیکی کی راہ کا یہ تقاضا ہے کہ انفاق کے موقع پر انسان اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کرے، اس کے بغیر خدا اسے وفاداری کا شرف حاصل کرنا آسان نہیں۔ ہاں، اگر کسی موقع پر کسی کے پاس کچھ نہیں اور انفاق کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے تو پھر انسان کا اخلاص اور انفاق کی سچی خواہش ہی اسے خدا کی عنایت کا مستحق بنانے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے بندو، قرآن مجید یہ حقیقت بھی آشکار کرتا ہے کہ جو
جو لوگ مال ہوتے ہوئے اس عظیم عبادت کے ادا کرنے سے دور رہتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ سے روکنا ایک شیطانی طریقہ ہے۔ جو لوگ حوث دنیا کا شکار ہو کر مال کو ایک خزانے کی طرح سینت کر رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ یہی سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ انفاق سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنی تنگ دستی کا رونا روتے رہتے ہیں وہ بھی ذلت آمیز عذاب کا شکار ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، انفاق ان لوگوں کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا جو کفر اور سرکشی کی روش پر قائم ہوں۔ بظاہر نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے کیا گیا وہ انفاق بھی خدا کی بارگاہ میں مردود ہے، جس کے پیچھے حق کے انکار کی نفسیات کھڑی ہوں۔ یہ ایمان ہے جو ہر عمل کو زندگی بخشتا ہے۔ کفر انفاق جیسی اعلیٰ ترین عبادت کو بھی کھا جاتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش نفع پہنچائے گی، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اپنے اوپر اصلی ظلم ڈھانے والے وہی لوگ ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو حقارت مت کرو۔ اس شخص کی مانند جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا، ایسے شخص کی تمثیل یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینا پڑے اور وہ اس کو بالکل سپاٹ پتھر چھوڑ جائے، اس کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے پلے میں نہیں پڑے گا اور اللہ ناشکروں کو بامراد نہیں کرے گا۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور تم میں صاحب فضل اور کشادہ حال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت مندوں، مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، بلکہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں بخشے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے عمل کی تمثیل جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی مانند ہیں جو بلندی پر واقع ہو، اس پر بارش ہو گئی تو دو چند پھل لایا، بارش نہ ہوئی تو فوار بھی کافی ہوگی، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اس میں سے وہ مال تو خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو جس کو خدا کی راہ میں تو خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، لیکن اگر وہی مال تمہیں لینا پڑ جائے تو بغیر آنکھیں میچے اس کو کبھی نہ لو، اور اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور بہت عمدہ صفات والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور تم خدا کی وفاداری کا درجہ ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھونکو، اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو، بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کی راہ سجاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں،
اے ایمان والو، ان فقیوں اور راہبوں میں بتھیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے ہڑپ کرتے اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور جو لوگ سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مزید ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی بخالت کا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد خدا کے مقابلے میں کام آنے والے نہیں، یہ لوگ دوزخی ہوں گے اور وہ اسی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی تمثیل ایسی ہے کہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، پالے والی ہوا چل پڑے یعنی تباہی والی، اور وہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ اسی طرح اے اللہ کے بندو، یہ آفات آنے سے پہلے پہلے اپنے مال میں سے خرچ کرو، انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے یا پھر تم سے یہ مال چھین لیا جائے۔ اے اللہ کے بندو، اے مومنو، جو خبریں سوڈان کی غربت اور افلاسی کی ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کیجیے، جیسا کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ تعالی نے سوڈان کے غریب اور مفلس لوگوں کی مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا دوسرے مسلمان پر انتہائی زیادہ ضروری اور فرض ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے پوری امت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غم خوری اور محبت کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے یہ درس دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کوئی شخص کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ان کی تکالیف کو رفع اور دفع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیات سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن آیات کی نصیحتوں اور حکمتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔